بسم اللہ الرحمن الرحیم. I hope all of you are doing great. Welcome back to the part 9 of LGBTQ series. اس پارٹ میں we are going to discuss LGBTQ versus اسٹیٹ کہ اسٹیٹ کس طریقے سے LGBTQ کو سپورٹ کرتی ہے, امپلیمنٹ کرتی ہے, اور عوام کو اور لوگوں کو کس طریقے سے ڈارک سائڈ پر رکھ کر یہ ساری چیزوں پر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا, کیونکہ ہم انٹرنیشنلی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں. تو اسٹارٹ بھی وہیں سے کرتے ہیں کہ جب اسٹیٹ LGBTQ آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو یہ پروسیس اکثر باٹم اپ ڈیمانڈ سے نہیں بلکہ ٹاپ ڈاؤن گورننس میکانزم سے ہوتا ہے. اس کی ایک کلیئر اگزامپل کینیڈا ہے, جہاں جینڈر آئیڈینٹی, جینڈر ایکسپریشن کو ہیومن رائٹس لاء میں انکلوڈ کیا گیا. اس چینج کا پریکٹیکل ایفیکٹ یہ ہوا کہ پروفیشنل باڈیز, یونیورسٹیز, امپلائرز نے اپنی پالیسیز اپڈیٹ کرنا شروع کر دی, صرف اس لیے کہ ایک لیگل رسک اور کمپلائنس برڈن اوائڈ کیا جا سکے. یہ ایکسیپٹنس کا اسپنٹینیس پروسیس نہیں تھا بلکہ رسک مینجمنٹ ڈرائیون کمپلائنس تھی. ڈاکٹر, ٹیچرز اور پیرنٹس نے اوپنلی کہا ہے کہ اب وہ سینسٹیو کوسچنس پر سیلف سینسر کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ نے ڈس ایگریمنٹ کو پوٹینشیل لیگل ایکسپوجر بنا دیا. اب میں آپ کو UK کے کیس کے بارے میں بتاتی ہوں, اور UK کے بارے میں بیسیکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں LGBTQ آئیڈیالوجی کا اسٹیٹ کیپچر زیادہ تر NGO گورنمنٹ پائپ لائن کے ذریعے ہوتا ہے. اسٹون وال جیسی آرگنائزیشنس نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, پولیس فورسز, اسکولز اور NHS کے ساتھ پارٹنرشپ پروگرام چلائے. لیٹ می ٹیل یو, ٹیکنیکلی اسے پالیسی آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں, جہاں اسٹیٹ اپنی نارمیٹیو پالیسی میکنگ تھرڈ پارٹی ایڈوکیسی گروپس کو دے دیتی ہے. اور پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بایولوجیکل سیکس کی جگہ جینڈر آئیڈینٹی کو آفیشیل گائیڈنس میں پریونس ملنے لگی, بنا پارلیمنٹ کے فل ڈیبیٹ کے. کوئی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس نہیں ہوئی, کوئی کیسز نہیں چلے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور بعد میں جب لوگوں تک یہ بات پہنچی اور لوگوں نے کنسرن ریز کیا تو اسٹیٹ کے لیے بیک ٹریک کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ آئیڈیالوجی آلریڈی انسٹیٹیوشنلی امبیڈڈ ہو چکی تھی. آگے اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہی سین ہے, اور اس کی ٹیکنیکل اگزامپل WHO کا ICD-11 ڈیسیجن ہے, جہاں جینڈر ڈسفوریا کو مینٹل ڈس آرڈر کیٹیگری سے ہٹا کر سیکشول ہیلتھ چیپٹر میں موو کیا گیا. اس کا امپیکٹ صرف لینگویج کا نہیں تھا. جب ڈائگنوسٹک فریمنگ چینج ہوتی ہے تو انشورنس کوریج, ٹریٹمنٹ پروٹوکولز اور کلینکل تھریش ہولڈز بھی چینج ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ نے اس چینج کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہہ کر اڈاپٹ کیا, کیونکہ گلوبل ہیلتھ گورننس میں الائنمنٹ ایک پرائیورٹی ہوتی ہے. لیکن اس سے میڈیکل کوشن ویک ہوئی اور لانگ ٹرم آؤٹ کم ڈیٹا سے پہلے ہی افرمیٹیو پاتھ ویز نارملائز ہو گئے. یہ ایگزامپل کلیئرلی ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ اسٹیٹ کی موٹیویشن پیشن ویلفیئر سے زیادہ اسٹینڈرڈ کمپلائنس ہوتی ہے. اب EU کنٹریز میں بھی یہی پیٹرن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جب یورپین انسٹیٹیوشن نان بائنڈنگ ریکمنڈیشن ایشو کرتی ہیں تو ممبر اسٹیٹس انہیں لیگلی بائنڈنگ لاز میں کنورٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل کاسٹ آف نان الائنمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پروسیس کو گورننس اسٹڈیز میں سافٹ لو ہارڈننگ کہتے ہیں. مطلب پہلے چیز والنٹری ہوتی ہے, پھر کورٹس اسے رائٹس انٹرپریٹیشن میں یوز کرتی ہیں, اور آخر میں لیجسلیچر کے پاس نو آلٹرنیٹو ہوتا ہے. اس طرح آئیڈیالوجی ڈیموکریٹک سیکیورٹی سے بچ کر پالیسی بن جاتی. اسٹیٹ کو اس سب سے ڈائریکٹ ایڈمنسٹریٹو فائدہ ہوتا ہے. جب LGBTQ کو ایک یونیورسل رائٹس ٹیمپلیٹ کے طور پر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے تو اسٹیٹ کو لوکل ریلیجیس کلچر, ایتھیکل ڈائیورسٹی کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا پڑتا. وہ کہہ دیتی ہے کہ وی آر فالوئنگ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ نارمز. یہ ٹیکنیکلی رسپانسبلٹی ڈیفلیکشن ہے. اگر کوئی بیکلیش آئے تو بلیم انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پر ڈال دیا جاتا ہے, نہ کہ الیکٹڈ لیڈرشپ پر. اب جتنے بھی ملک ہیں ان کی اگر آپ اسٹوریز دیکھیں تو وہاں پر یہی سب کچھ. اور انفیکٹ ہمارے اپنے ملک میں بھی کہ جب بھی ہم اپنی لیڈرشپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی اس طرح کی کسی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو بات انٹرنیشنل لاز تک چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ کسی کو جواب دے ہی نہیں سکتے. پھر اکنامک پریشر بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن اپنی ECG اور DIA فریم ورک کے ذریعے اسٹیٹس پر انڈائریکٹ پریشر ڈالتی ہیں. جب کسی کنٹری کا لیگل فریم ورک انکلوزیو اسکور کرتا ہے تو فوراً انویسٹمنٹ اور انسٹیٹیوشنل پارٹنرشپ آسان ہو جاتی ہیں.
یہ ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ گورننس پریکٹس ہے. اسٹیٹ یہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ شارٹ ٹرم سوشل ریزسٹنس کے مقابلے میں لانگ ٹرم اکنامک سگنلنگ زیادہ ویلیویبل ہے. اچھا، آئیڈیالوجی پریشر کا میکانزم اکثر چینج ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ کنڈیشنل ہوتا ہے. فنڈنگ، ایلیجبلٹی، اکیڈمک ایکریڈیٹیشن، پروفیشنل لائسننگ اور انٹرنیشنل کارپوریشن کو LGBTQ کمپلائنس کے ساتھ کوائٹلی لنک کر دیا جاتا ہے. اس طرح اسٹیٹ کہہ سکتی کہ ہم فورس نہیں کر رہے، لیکن اصل میں چوائس پریکٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. پالیسی انالیسز میں اسے چوائس آرکیٹیکچر مینیپولیشن کہا جاتا ہے، جہاں ٹیکنیکلی چوائس ہوتی ہے لیکن ریئلسٹکلی صرف ایک آپشن بچ جاتا ہے. اس کی ایک اور ٹیکنیکل ایگزامپل ہے پالیسی امیونٹی کی. جب اسٹیٹ کسی آئیڈیالوجی کو ہیومن رائٹس کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچ کر دیتی ہے تو اس آئیڈیالوجی کی پالیسی ریویو پروف ہو جاتی ہیں. اگر ڈیٹا آئے، فار ایگزامپل کسی چیز کا ڈیٹا آتا ہے کہ ان پالیسیز میں عورتیں، بچے یا فیملیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا اس طرح کا کوئی ڈیٹا ان کے ہاتھ لگے، تو رسپانس پالیسی ریویژن نہیں ہوتا بلکہ مورل ایکوسیشن ہوتا ہے. یہ گورننس فیلئر کی کلاسیکل ایگزامپل ہے جہاں آئیڈیالوجی فیڈ بیک لوپس کو بلاک کر دیتی ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنی اسلامک کنٹریز کو دیکھیں، اسلامک اور ٹریڈیشنل سوسائٹیز اس لیے ٹارگٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں اسٹیٹ کے اوپر ایک اور اتھارٹی ہے، ریلیجن. ماڈرن اسٹیٹ کو ایسی اتھارٹی انکمفرٹیبل لگتی ہے کیونکہ وہ پالیسی کو ایبسلوٹ بنانا چاہتی ہیں. اس لیے جب LGBTQ آئیڈیالوجی امپلیمنٹ ہوتی ہے تو صرف سیکشول نارم نہیں بلکہ مورل چیزوں کو بھی ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جہاں کلیش سیکچوالٹی کا نہیں بلکہ ہماری مورالٹی کا بھی ہوتا ہے، ہماری ویلیوز کا بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ ان سب کی کنکلوژن یہی ہے کہ اسٹیٹ LGBTQ کو اس لیے پش کرتی ہے کہ یہ آئیڈیالوجی اسے انٹرنیشنل لیگیٹیمیسی، ایڈمنسٹریٹو سمپلسٹی، اکنامک سگنلنگ اور ایک طرح کی پاور پرووائڈ کرتی ہے. انڈیویجولس کا درد اس پروسیس میں اکثر سمبولک شیلڈ بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ، انفیکٹ ہمارے ملک میں بھی ایک وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے سمپتھی کے لیے. تو یہ ایک ریئل چیز ہے جو انٹرنیشنلی بھی پلے ہوتی ہے. اور اس لیے یہ ڈبیٹ اسٹیٹ کائنڈنس کی نہیں بلکہ اسٹیٹ انٹرسٹ ورسز سوسائٹیکل کوسٹ کی ہے. اور جب اسٹیٹ انٹرسٹ آئیڈیالوجی کے ذریعے پروٹیکٹ ہو جائے تو سب سے پہلا نقصان عورتوں کو، فیملیز کو اور بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ وہی سب سے پہلے پالیسیز کا امپیکٹ فیس کرتے ہیں. تو میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو آئی تھنک تھوڑی سی ایگزامپل کے ساتھ بھی سمجھا دی ہیں کہ اس کو پھر سے میں ایک وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس کو مزید ایک 2 پوائنٹس ایڈ کر دیتی ہوں کہ اسٹیٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا ہوتا ہے نا، ہم اکثر اپنے جو لیڈرز ہیں، کیونکہ ہمارے مسلم کنٹریز میں مسلم لیڈرشپ ہوتی ہے، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یہ قرآن سننا کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور نہ یہ I don't know کچھ بھی، مطلب لوگ کچھ بھی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کہ دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیاں. ٹھیک ہے، یہ ساری ریالٹی ہے، بٹ اگر ہم اس کو فردر آن اسٹڈی کریں تو ان کا سب سے مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک پاور مل جائے. کیونکہ جب آپ لوگوں کی آئیڈیالوجیز کو خود پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کی بات سن کر اس کو اپنے لوگوں پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے. اس پاور سے صرف آپ اپنے ملک کو کنٹرول نہیں کرتے، اس پاور سے آپ باقی ملکوں میں بھی بیٹھنے اٹھنے کے قابل بن جاتے ہیں، آپ ان سے لنکڈ بناتے ہیں، آپ کی اکنامک پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ کے ملک میں بے شک لوگ مر رہے ہوں بھوک سے، جو کچھ بھی چل رہا ہوں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اب میں یہ جو بھی باتیں کر رہی ہوں، آپ ہمارے ملک کو یعنی کہ پاکستان کو نظر میں رکھ کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں سوچ کر اور پھر میری باتوں کو ریلیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اسلام کہ یہ اسلام کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یہ دجالی فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ چیز ہے، ریالٹی ہے. بٹ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ اپنے آپ کو اکنامیکلی
اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہوں اس ملک میں جو کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن یہ ایک طرح اسٹرانگ ہوں، یہ اسٹرانگ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوں، کیونکہ ان کے پاس اتنی اور چیزوں میں پاور نہیں ہوتی کہ یہ اپنے آپ کو ایک باوقار لیڈر دکھا سکیں. تو یہ دوسروں کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر کے، دوسروں کے آئیڈیاز کو اپنے ملک میں لا کر امپورٹ کر کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.